حضرت باتوں کی ابتدا آج میں دانتوں سے کرنا چاہتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ڈینٹسٹ ہیں، تو انہوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں. 3 سوالات ہیں ان کے. پہلا یہ ہے کہ کیا بریس ٹریٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ جو دانتوں میں بریسز لگاتے ہیں، انہوں نے اس کی وجوہات بھی یہاں لکھی ہیں کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ دانتوں میں دراڑیں پڑتی ہیں جس سے اس میں بہت ساری چیزیں پھنس کر پھر سڑان پیدا ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، یا دانت اندر یا باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے بدصورتی پیدا ہوتی ہے، جس سے سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی آدمی کی متاثر ہوتی ہے. اس کو درست کرنے کے لیے، تھوڑا سا خوبصورت بنانے کے لیے، یا زیادہ بہتر چبانے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ بریس ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. تو آپ شریعت کی روشنی میں اس کا جواب. بریس. ہاں بریس ہاں بریس. کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس میں کچھ تاروں کے ذریعے سے دانتوں کو پکڑ کے رکھا جاتا ہے. جی باندھ دیتے ہیں. جی ہاں یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. کبھی آپ دانتوں کو چوٹ پہنچ گئی تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے. منہ کے بل کوئی گر پڑا، دانت کمزور ہو گئے، یا کبھی جبڑا ہی ٹوٹ گیا، کبھی دانت آگے پیچھے بے ڈھنگے نکل آتے ہیں. تو ان سب کی اصلاح کے لیے ڈاکٹر تار کا استعمال کر کے سب دانتوں کو ایک لائن سے لگا دیتے ہیں. تب ان کو صاف کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور وہ کام پھر پہلے کی طرح، وہ دانت پھر پہلے کی طرح سے کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور دانت جب آگے پیچھے غیر مناسب طریقے سے رہیں گے تو نہ ان کی صحیح صفائی ہوگی اور نہ ہی ان کو صحیح طور پہ کام میں لایا جا سکتا ہے. سڑن پیدا ہوگی تو وہ دانت جلدی خراب بھی ہو جائیں گے. تو ایک تو سڑن سے بچنے کے لیے ہے، اور کیا ہے؟ پھر سڑان پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے، یا جو دانت جو باہر نکلے ہوتے ہیں، کسی کے کچھ آدھے اندر آدھے باہر ہوتے ہیں، بدصورتی ہوتی ہے اس سے. بدصورتی بھی ہوتی ہے، بدصورتی بھی دور ہو جاتی ہے. جی. اور پھر چبانے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کبھی کبھی آگے پیچھے دانت ہونے سے متاثر ہوتی ہے. چبانے صلاحیت نہیں ہو پاتی. جی جی. دانتوں کا ایک بڑا مقصد ہے کہ کھانا چبا کر، اچھی طرح چبا کر کھایا جائے. دانت جب آگے پیچھے رہیں گے تو دانتوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد فوت ہونے لگے گا. اور دانتوں میں بدصورتی بھی ہوگی. خوبصورتی کبھی مقصود ہوتی ہے اور کبھی اس کا وہ خاص مقصود نہیں ہوتی. مقصود ہو تو اس کو فقہا جمال مقصود کہتے ہیں. اچھا. اور اس سے کوئی خاص بڑی منفعت، کوئی خاص فائدہ وابستہ نہ ہو جی. تو اس کو جمال غیر مقصود کہتے ہیں. اچھا. جی جی. تو دانتوں کی یہ جو منفعت ہے، جو جمال ہے، یہ جمال مقصود ہے. دانت ایک لائن سے سیدھے ہوں گے تو جمال تو حاصل ہی ہوگا، جی. دانتوں میں کمال بھی پیدا ہوگا. اچھا. تو یہ جمال مقصود ہے. جی. تو جمال مقصود کے لیے بھی دانتوں کو تار سے باندھ کر درست کرنا جائز ہے، اور ان میں کمال پیدا کرنے کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے. ان کی جو فطری صلاحیت ہے، جو مقصد ہے دانتوں کی تخلیق کا، وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے حصول کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے. اور دانتوں میں سڑن اور بدبو پیدا ہو رہی ہو تو اس سے حفاظت کے لیے بھی ایسا کرنا جائز ہے. جی. تو جتنی صورتیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہیں پریس یا بریس ٹریٹمنٹ کی، جی. یعنی دانتوں کو تار سے باندھ کر ان کی اصلاح کی، جی. وہ تمام صورتیں جائز و درست ہیں شرعاً، کیونکہ یہ جمال مقصود بھی ہے، کمال مقصود بھی ہے. دانتوں سے جو مقصود ہے
اس کے مطابق دانتوں کی اصلاح بھی ہے اور دانتوں کی گندگی اور سڑن کو دور کر کے انہیں صالح بنانا بھی ہے. جی تو یہ چار وجہیں پائی جاتی ہیں جن کی روشنی میں اور جن کے پیش نظر دانتوں کا یہ علاج، یہ طریقہ علاج جائز و درست ہے. جی اب اگر اس میں کہیں الگ سے کوئی اور بات نہ پیدا ہوتی ہو جو بتائی نہیں گئی ہے جی تو یہ چاروں وجہیں الگ الگ بھی اس ٹریٹمنٹ اور اس علاج کے جواز کے لیے کافی دلیل ہیں. اچھا جی جی. دوسری صورت انہوں نے یہ بتائی ہے آرٹیفیشل ٹوتھ امپلانٹ. آرٹیفیشل ٹوتھ امپلانٹ مصنوعی دانت باندھنا، لگوانا. تو اس کی وجوہات جو انہوں نے لکھی ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی دانت خراب ہو گیا یا ٹوٹ گیا تو اس کے متبادل کے طور پر، اس کے ریپلیسمنٹ کے طور پر، جبکہ اس دانت کو کسی اور طریقے سے بچانے کی کوئی صورت نہیں ہے. ٹوٹا ہوا دانت ہے، اس کو فائل کر کے بھی نہیں بچا سکتے ہیں اور کسی اور طریقے سے اس کو بچا نہیں جا سکتا، تو اس کی جگہ کوئی دوسرا دانت مصنوعی لگایا جائے. یہ ایک صورت ہوئی. دوسرے، چبانے یا کاٹنے کی جو صلاحیت ہے اس میں نکھار بہتری لانے کے لیے کبھی کبھی کچھ آدھا دانت ادھر سے ادھر کہیں گھسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ زبان کو یا اندر کے جو مسلس ہیں ان کو زخمی کر رہا ہوتا ہے. اچھا تو اس کو بھی نکال کر کے وہاں دوسرا دانت لگواتے ہیں لوگ. یا ایک وجہ خوبصورتی پیدا کرنے کی بھی ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یعنی خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے مصنوعی دانت لگواتے ہیں. جی ایک وجہ یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح دانتوں کو نکال کر کے، ہاں، یہ خراب یا ٹوٹا ہوا دانت نکال کر کے، جیسے وہ گیپ ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا، سامنے کھلا ہوا ہوگا تو وہ مناسب نہیں لگتا ہے، تو اس کو بھرنے کے لیے. یعنی یہ نہیں کہ اپنے اچھے دانت ہیں وہ نکال کے نئے دانت لگائے جائیں، ایسا نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اپنے اچھے دانت تو کھونا نہیں چاہے گا، لیکن دانت گر گیا ہے اور اسمائل کرتے ہیں تو اس میں گیپ نظر آتا ہے. تو ویسے آج کے زمانے میں کوئی چیز بعید نہیں. ہاں یہ بھی تو صحیح ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے جی خوبصورت بنانے کے لیے ایسا کام کر بیٹھے جی کہ جو قدرتی دانت ہیں جی وہ خوبصورت نہیں لگتے ہیں، کچھ سائز میں بڑے ہوں یا کچھ چھوٹے ہوں، اور اس کو نکال کر کے وہاں پہ سونے چاندی کا دانت لگا دیا جائے تو بڑی چمک پیدا ہو جائے گی. اچھا تو ایک صورت آپ لوگ یہ بھی ذہن میں رکھیے، جی اگر یہ صورت ہے کہ جو قدرتی دانت ہے صرف خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے کہ چمکیلا بنا دیا جائے، اور جب یہ بات کریں تو ان کے منہ سے موتی جھڑیں، جی تو یہ تو غلط ہے اور ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. دانت ٹوٹ گئے ہیں، کچھ ٹوٹ گئے ہیں، کچھ پڑے ہوئے ہیں، اس دانت سے کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا. یا دانت ہی نکل گئے ہیں تو اور وہاں دانت کی ضرورت ہے تو وہاں پر مصنوعی دانت لگوا سکتے ہیں. جی اب وہ مصنوعی دانت اچھے سے اچھے جیسے بھی ہوں، جس چیز کے بھی ہوں، لگوانا جائز ہے. سونے کے بھی، ہاں، سونے کے بھی، چاندی کے بھی، جی اور دوسری خوبصورت دھاتوں کے بھی لگوا سکتے ہیں. جی تو یہ تو دو صورتیں ہو گئیں. جی اور کیا ہے؟ اور ایک پروسیس ہوتا ہے، وہ ڈینٹسٹ کی زبان میں برج پروستھیسس کہتے ہیں اس کو. یعنی دو دانت ہیں، اس میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا ہے تو اس کا گیپ بھرنے کے لیے. اچھا ہاں، دو دانتوں کے بیچ میں جیسے داڑیں ہیں، اس میں سے ایک نکل گئی ہے یا خراب ہو گئی تھی، نکال دی گئی ہے، تو اس کی جگہ بھرنے کے لیے ایک نیا دانت وہاں پر مصنوعی لگوایا جاتا ہے. لگا سکتے، وہ بھی صورت جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی یہ سب ضرورت کی صورتیں ہیں. تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے
کیا کلی کے بغیر کوئی اور بھی صورت ہو آپ لوگوں کی نگاہ میں جی جی تو وہ پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے سامنے جو صورتیں آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس کے سوا کسی اور حالت سے بھی دو چار ہوتے ہیں جی اور انہیں لگوانا پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ تو بزم ہی سمجھنے بوجھنے کے لیے ہے۔ جی جی انشاءاللہ اگر اس سلسلے میں کسی کو اور اس کے بارے میں کوئی زیادہ مزید معلومات ہو یا پوچھنا ہو تو ہاں، پیش کر پوچھ سکتے ہیں بلا سوال۔ تکلف۔ اب ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا کلی کے بغیر وضو کر سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے پوچھا ہے، اور اس کی وجوہات یہ دی ہیں کہ دانت نکالنے کے بعد ڈاکٹر 24 گھنٹے تک نہ تھوکنے اور کلی نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، اچھا تاکہ ہوا یا پانی کے پریشر کی وجہ سے جو منجمد خون ہوتا ہے وہ پھر بہنے نہ لگ جائے، کلاٹ ہو جاتا ہے نا جو ہاں زخم میں، اور اس کی وجہ سے پرہیز اگر کریں گے تو زخم بھی جلدی بھر جاتا ہے، یا کبھی مسوڑوں کے اندر کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں تک پانی جانے کی صورت میں شدید درد بھی ہونے لگتا ہے اور بہت زیادہ خون بھی بہہ جاتا ہے، تو وضو کرنا ہے تو کلی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہ کریں۔ اچھا جی پانی سے بچیں، جی پانی سے اور بچیں، کب تک بچنا ہے؟ یہ 24 گھنٹے تک۔ 24 گھنٹے جی تک۔ یہ صورت تو مجبوری کی ہے، اور اس صورت میں کلی کیے بغیر وضو کر لینا جائز و درست ہے۔ جی وضو میں 4 فرض ہیں، آپ نے مبلغین کے ذریعے سنا ہوگا بار بار۔ پورے چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں کے ساتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ دھو لینا، یہ 4 فرض ہیں۔ یہ 4 فرض آپ نے ادا کر لیے تو آپ کا وضو مکمل ہو گیا۔ آپ تلاوت کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں، ساری باتیں کر سکتے ہیں۔ وضو میں کلی کرنا سنت ہے، تو جہاں تک ممکن ہو رسول اللہ کی سنت ادا کی جائے۔ ہمیں تو سرکار کی سنتوں سے پیار ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جہاں مجبوری ہو تو یہ رسول اللہ کی رحمت ہے صلی اللہ کہ اس طرح کی مجبوری کی صورت میں اپنی سنتوں کو چھوڑ دینے کی اجازت بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ سرکار کا کرم ہے ہمارے اوپر، جی سرکار کی رحمت ہے ہمارے اوپر۔ سبحان اللہ۔ فرض کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جی لیکن رسول اللہ کی جو سنت ہے، رسول اللہ نے جو کیا ہے، تو رسول اللہ طرف سے اجازت ہے، مجبوری ہے تو چھوڑ سکتے ہو۔ اچھا جی سرکار رحمت للعالمین ہے، سرکار کا صلی کرم اللہ علیہ ہے، وسلم۔ رحمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی جو دانتوں کی باتیں چل رہی تھیں ہاں، تبھی ایک میسج مجھے آیا، انہوں نے لکھا ہے کہ مفتی صاحب از ویری رائٹ، I know of people who have removed their natural healthy teeth and replaced with false purely for cosmetic reasons۔ ہمیں ایسے لوگ پتہ ہیں، ہم جانتے ہیں جنہوں نے اپنے اچھے دانت جو قدرتی تھے ان کو صرف اس لیے نکال دیا کہ وہ خوبصورت نہیں لگتے تھے، اور انہوں نے نقلی خوبصورت دانت لگوا لیے۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو میں کہہ رہا تھا نا جی کہ آج کی دنیا میں کوئی چیز بعید نہیں ہے، اس طرح کے لوگ پائے جا سکتے ہیں کہ اپنے قدرتی دانتوں کو نکلوا لیں اور ان کی جگہ مصنوعی دانت خوبصورتی کے لیے لگوا لیں۔ جی یہ صورت ناجائز و گناہ ہے، اللہ یہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا ہے، جی اور اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑنا یہ جائز نہیں ہے۔ شیطان جب اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو دھمکی دی۔ کیا دھمکی دی؟ تفصیل قرآن پاک میں ہے۔ ان میں سے ایک دھمکی یہ بھی دی تھی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان لوگوں کو، یعنی اے اللہ تیرے بندوں کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی چیز کو بگاڑ دیں گے، بدل ڈالیں گے۔
تو اللہ نے دانت جیسا بنایا، بلا وجہ اس کو نکلوا کر اس کی جگہ پر مصنوعی دانت فٹ کرانا یہ ناجائز ہے، بالکل بلا وجہ ہے۔ جہاں شرعی مجبوری پائی جائے گی، کوئی ضرورت پائی جائے گی، وہاں تو بات الگ ہے، لیکن جہاں کوئی مجبوری نہیں ہے تو وہاں تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ انگلی کوئی اس لیے کٹوا دے کہ یہاں پر سونے کی انگلی لگوا لے گا، لوگ دیکھیں گے تو سب متوجہ ہوں گے کہ یہ صاحب تو بڑی اچھی انگلی رکھتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے۔ انگلی سڑ گئی اور اگر انگلی رہ گئی تو باقی حصے کو بھی سڑاتی جائے گی، تو اب کٹوانا جائز ہے، دونوں کو ایک تو نہیں کر سکتے۔ انگلی میں فرض کیجئے کینسر ہو گیا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی نکال دی جائے یہ انگلی، چھوٹی والی انگلی، تو پورا ہاتھ، ساری انگلیاں، پورا بدن محفوظ رہے گا۔ چھوڑ دو گے دھیرے دھیرے ہاتھ، اور اس کے بعد تم خود چلے جاؤ گے، تو یہ مجبوری کی صورت ہے، انگلی کو نکالنا جائز ہے، مجبوری ہے۔ لیکن خوبصورت سونے کی انگلی لگوانے کے لیے قدرتی انگلی کو کٹوا کر لگا لینا یہ ناجائز ہے۔ قریب قریب یہی حکم ان دانتوں کا بھی ہے کہ اللہ نے جیسا دانت بنایا ہے، یہ اس کی شان، یہ اس کی مرضی ہے، ان کو نکلوا لینا اور وہاں پر سونے وغیرہ کے خوبصورت دانت لگوانا یہ ناجائز ہے، بلا وجہ ہے، مجبوری نہیں ہے۔ جی، لیکن اگر اب کسی نے ایسا کر لیا ہو تو وہ کیا کرے؟ ہاں ٹھیک ہے، کسی نے ایسا کر لیا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں اپنا خوف ڈالے، آمین۔ شریعت کی پیروی کا جذبہ پیدا کرے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب کیا کریں؟ ڈاکٹر صاحب بھی توبہ کریں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب لوگوں سے ہم لوگوں کو بھی صاحب کا پڑتا رہتا ہے، جی، تو بہرحال ڈاکٹر صاحب لوگ جو بھی ہوں ان سے ہماری گزارش یہی ہے کہ ایسا کوئی کیس جاتا ہے تو معذرت کر لیں جی، اور سمجھا دیں جی، کہ یہ شرعاً ناجائز ہے، جی، قرآن پاک اس کو حرام قرار دیتا ہے، تم نہ ایسا کام کراؤ، نہ ایسا سوچو، نہ اس کے لیے ہم سے کہو۔ جی، جب ڈاکٹر یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ خود بخود اس طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر کا تعاون نہیں ملنا چاہیے، ڈاکٹر بھی برابر کا گنہگار ہوگا اگر ایسا کرتا ہے، اس لیے جس ڈاکٹر نے ایسا کیا ہے وہ بھی توبہ کرے، جس شخص نے ایسا کرا ہے وہ بھی توبہ کرے، اور آئندہ دونوں اس سے بچیں۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز کے بعد امام صاحب جو اجتماعی دعا مانگتے ہیں، کیا وہ سنت سے ثابت ہے؟ اور اگر کوئی مقتدی اس میں شریک نہ ہو سکے تو کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد جی، جی، فرض نماز ہو یا سنت نمازیں ہوں یا نفل نمازیں، ان کے بعد دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، اور اس کا ثبوت نہ صرف سنت سے بلکہ کتاب اللہ سے بھی ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور سلف صالحین سبھی سے اس کا ثبوت ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ علم نشرہ میں یہ آیت کریمہ آپ پڑھتے ہوں گے تلاوت کے وقت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تلمیذ رشید ہیں حضرت امام مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ فیضا فرقتہ سے مراد ہے فیضا فرقتہ من الصلاۃ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فنصب تو دعا کے لیے کوشش کرو، صرف دعا ہی نہیں، کوشش کر کے دعا کرو، اتعاب فی الدعاء، دعا کے لیے کوشش کرو۔
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور فرغب کا معنی کیا؟ تضرع، اور اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرو۔ پورے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، تضرع کے ساتھ دعا کرو، خوب دعا کرو۔ تو یہ تو قرآن پاک سے ثبوت ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک میں کسی نماز کو خاص نہیں کیا گیا ہے کہ نفل نماز پڑھو تب ایسا کرو، سنت نمازیں پڑھو تب ایسا کرو، مطلق رکھا گیا۔ فیضا فرغتا، جب تم فارغ ہو جاؤ، عبادت کر کے تب تم فارغ ہو جاؤ، نماز پڑھ کے جب تم فارغ ہو جاؤ۔ لہٰذا فرض نمازیں ہوں، نفل نمازیں ہوں، سنت نمازیں ہوں، یا کوئی اور بھی عبادت ہو، جیسے تلاوت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ فارغ ہو جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ نماز فرض پڑھ کے فارغ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہر عبادت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو خاص قرآن پاک سے ثبوت ہوا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے، 4 موٹی موٹی جلدوں میں، اتنی بڑی بڑی جلد ہے، ایک ہی جلد، 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، المستدرک علی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بعد یہ کتاب لکھی گئی۔ جو صحیح حدیثیں رہ گئی تھیں کسی وجہ سے، تو ان حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا المستدرک کے نام سے۔ اس میں ایک حدیث یہ نقل کرتے ہیں کہ صحابی رسول حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ قبول فرما لیتا تھا۔ سبحان اللہ، زبان سے بات جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، یہ ان کی شان تھی۔ سبحان اللہ۔ کون ہے یہ؟ حضرت حبیب بن مسلمہ فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور ان میں کوئی ایک دعا کرتا ہے اور باقی آمین کہتے ہیں، لَأَجَابَ، تو اللہ وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام پھیرنے کے بعد جماعت سے جو نماز ادا کی گئی، تو سلام پھیرنے کے بعد جو نمازیوں کا مجمع ہے، یہ سب سے اچھا اجتماع ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی بندگی کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے ہیں، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، اس سے اچھا اجتماع اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو اجتماع ہو اور اس میں کوئی دعا کرے اور باقی لوگ آمین کہیں تو اللہ وہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو سنت رسول اللہ سے ثابت ہوا نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ہمارا اجتماع ہے اور اچھا اجتماع حسن ہے، سبحان اللہ۔ سنت نبوی کے مطابق ہے۔ تو انشاءاللہ اس اجتماع میں بھی جو دعا ہوگی اور آپ سب لوگ آمین کہیں گے، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، آمین، سبحان اللہ۔ ایک جنازے کا موقع ہے کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بھی بڑے مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے اپنے ایک آدمی سے کہا، دیکھو کیا 40 آدمی کے قریب جمع ہو گئے؟ تو دیکھا انہوں نے، آ کے بتایا، رپورٹ دی کہ ہاں 40 آدمی قریب جمع ہو گئے۔ تو گئے اور نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب 40 آدمی کا مجمع ہوگا تو یہ لوگ جنازے میں کیا کرتے ہیں؟ دعا ہی تو کرتے ہیں نا۔ تو امام دعا کرتا ہے، باقی لوگ بھی دعا کرتے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ضرور ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ تو اور نمازوں کے بعد دعا کرنا یہ سلف صالحین کا بھی طریقہ رہا ہے۔
اس لیے یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی عذر پیش آ جائے، مثلا کسی کو پیشاب لگ گیا اس لیے وہ چلا گیا، تو اس پر اعتراض نہ کیا جائے. عذر کی وجہ سے کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، لیکن جنہیں کوئی عذر نہیں ہے تو یہ ان کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ وہ بیٹھے دعا میں شریک ہوں، آمین کہیں، پھر جائیں. سبحان اللہ. حضرت پھر وہی دانتوں والی بات آ گئی، پھر کویشچنس آ رہے ہیں، پھر اور ڈاکٹر صاحبان بھی اب آن لائن آ گئے ہیں، یعنی وہ سب دیکھ رہے ہیں. اور پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بھی دانتوں کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی کبھی درد کی شدت کی وجہ سے پین کلر انجیکشنز دینے پڑتے ہیں اور روزہ دار ہے وہ، تو اس وقت کیا ٹریٹمنٹ کیا جائے، کیسے کیا جائے؟ اگر درد کی شدت ہے تو ٹیبلیٹ تو نہیں دے سکتے ہیں، روزہ چلا جائے گا، لیکن درد کا انجیکشن لے سکتے ہیں. اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے، جہاں تک ہو سکے بچا جائے، نہیں بچ سکتے ہیں تو درد کا انجیکشن لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے. اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا، ٹوٹے گا نہیں. اور ایک انجیکشن وہ لوگ اندر دانت میں لگا دیتے ہیں تاکہ وہ سن ہو جائے، تو احتیاط کے ساتھ لگائیں کہ حلق کے اندر کوئی دوسری چیز نہ جائے، اور جاتی بھی نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، درد شدید ہے اور علاج ضروری ہے، تو اس میں کچھ ایسی دوائیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا کچھ ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو اس احتیاط کے ساتھ ڈالیں کہ ذائقہ دانتوں ہی تک رہے، گلے کے اندر نہ جانے پائے. تو شدید درد کی صورت میں اس کی بھی اجازت ہے. شدید درد نہ ہو، بے چینی کا درد نہ ہو، تو اس دوا سے جس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں بچنا بھی چاہیے اور بچانا بھی چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ ہونے کا مطلب یہ اللہ کو ناگوار ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور کام وہ کریں جس سے جو اللہ کو ناگوار ہو. تو یہ دونوں باتیں میل نہیں کھاتی ہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے اس سے بچنا چاہیے. مجبوری ہے، کوئی دانت کے درد سے بے چین ہے، اس لیے صفائی ضروری ہے، تو مجبوری ہے، اس وقت اس کی اجازت ہے. جی، ایک سوال ہے آن لائن ایڈورٹائزمنٹ کے تعلق سے، آن لائن اشتہارات، اس سے ہونے والی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ آن لائن اشتہارات، جی، اس کے لیے ایک ضابطہ شریعت نے دیا ہے کہ جائز کام پر اجرت اور مزدوری لینا جائز ہے، اور ناجائز کام پر اجرت اور مزدوری لینا ناجائز ہے. آن لائن جس چیز کا اشتہار دیا جا رہا ہے، اب اس پر نظر ڈالیے، وہ کام جائز ہے تو اس اشتہار کی اجرت دینا لینا جائز، اور وہ کام ناجائز ہے تو اس اشتہار کی اجرت دینا لینا ناجائز. اب وہ کام بہت ہیں، بہت طرح کے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کام ناجائز بھی ہو، تو اس کا فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت آج بہت ریلیکسڈ لگ رہے ہیں آپ، بالکل اطمینان سے سارے جوابات، اور سب لوگ اس کو محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ ہمیشہ کی طرح وہ جلدی والا معاملہ نہیں ہے. اچھا لگ رہا ہے ماشاء اللہ. جی ہاں، سب کو اچھا لگ رہا ہوگا نا ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ کیا پلاٹ کی نشاندہی سے پہلے اس کی فروخت جائز ہے؟ کوئی زمین کا پلاٹ ہے، اب وہ پیپرز دکھا دیے اس کو، لیکن ابھی جگہ نہیں دیکھی اس نے، وہاں جا کر کے سائٹ پر نہیں گیا اور یہاں ڈیل ہو گئی، تو کیا اس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں؟ پیپرز کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو رجسٹری ہوتی ہے، تو رجسٹری میں زمین کا نمبر اور اس کی چاروں حدیں لکھی رہتی ہیں. اس سے جو لوگ زمین کے بارے میں واقفیت رکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ زمین فلاں جگہ پر ہے، اور اس رجسٹری کو لے کر کے اس زمین پہ جا کے کھڑے ہو جائیں گے.
کہ یہی وہ زمین ہے. تو پیپرز دے دینا اس طرح کے، یہ گویا زمین کی نشاندہی کر دینا ہے کہ یہی زمین ہے. اگرچہ اس زمین پہ لے جا کر نہیں دکھایا کہ یہ زمین ہے، پھر بھی نشاندہی ہو ہی جاتی ہے. تو یہ نشاندہی بھی زمین کی خرید و فروخت کے لیے جائز و درست ہے اور کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ایسا پیپر نہیں ہے تو کچھ پیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نشاندہی نہ ہو پاتی ہو کہ زمین کہاں ہے، ڈھونڈا کرے لیکن کچھ پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کہاں ہے، تو ایسے پیپر کافی نہیں ہوں گی. اور ایسا پیپر ہو جس میں اس کی چاروں حدیں بیان کر دی گئی ہیں، زمین کا نمبر دے دیا گیا ہے، تو نقشہ دے کر کے وہاں پر پہنچا جا سکتا ہے. یہ پیپر دینا، یہ زمین کی نشاندہی کر دینا ہے، گویا زمین پر لے جا کے کھڑا کر دینا ہے. لہٰذا اس کی خرید و فروخت جائز و درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جی. تجہیز و تکفین سے قبل کبھی کبھی رشتہ داروں کے انتظار میں میت کو کولڈ سٹوریج باکس میں یعنی فریج میں رکھا جاتا ہے تاکہ جسم خراب نہ ہو. کبھی کبھی ایک رات رکھتے ہیں، کبھی پورا دن ہوتا ہے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم شریف کی. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، جنازے میں جلدی کرو. اور فقہا نے لکھا ہے شریعت کی کتابوں میں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی تدفین کر دی جائے. تو ہمیں کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جلد سے جلد تدفین کر دی جائے. رہ گیا مسئلہ عزیزوں اور قرابت داروں کے انتظار کا، تو معمولی انتظار سے کام چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو سمجھا دیا جائے، دیکھا ہے اور بارہا دیکھا ہے، اب تو صبر کے سوا کوئی چارے کار نہیں ہے. تو صبر کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا اور سنت طریقے کے مطابق میت کو دفن کر دیں. کولڈ اسٹوریج میں رکھنے سے میت کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف. اللہ اکبر. بہت جگہوں پہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ داہنے بائیں برف کی سلیاں لگا دیتے ہیں، پیٹ پر بھی رکھ دیتے ہیں. جی. ان چیزوں سے بھی ایذا پہنچتی ہے. اچھا. حدیث پاک میں ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز سے زندوں کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، ان چیزوں سے مردوں کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر. اب آپ غور کریں کہ آپ لیٹے ہوں، آپ کے داہنے بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے برف کی سلی لگا دی جائے، کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی. جس چیز سے آپ اپنے لیے ایذا محسوس کرتے ہیں اس چیز میں آپ میت کے لیے بھی ایذا محسوس کریں، ان کو بھی ایذا پہنچتی ہے. تو چند عزیزوں اور رشتہ داروں کے واسطے میت کو ایذا دینے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے. ان کو تلقین کی جائے کہ آپ صبر کیجئے، اب صبر کے سوا کوئی چارے کار نہیں ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اور شریعت کی کتابوں میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق جلد سے جلد تجہیز و تکفین اور تدفین کر دی جائے. ماشاء اللہ. اور اسی لیے نہلانے کے وقت بھی یہ ہے نا کہ گرم پانی اتنا ہی گرم ہو جتنا کہ ہم پسند کرتے ہیں. جی، اتنے ہی گرم پانی سے نہلایا جائے جتنے سے ہم نہا لیتے ہیں. جی جی. یہ نہیں ہے جی کہ زیادہ گرم کر دیں کہ ہم تو نہ نہا سکیں اور میت کو نہلائیں. جی. تو یہ برا ہے، یہ نہ چاہیے. جی جی.
کیا میک اپ پر وضو ہو جاتا ہے؟ میک اپ، ہاں یہ لفظ سنا تو ہے. جی. میک اپ پر وضو نہیں ہوگا. اچھا. نہیں، اس سے خاص طور پہ ہونٹوں پہ تہ جم جاتی ہے اور چہرے پر بھی ایک ہلکی سی تہ جم جاتی ہے، اور اچھی طرح چھڑائیں گے تب جا کر کھال پہ پانی پہنچے گا، اور اچھی طرح سے نہ چھڑائیں تو کھال پہ پانی نہیں پہنچے گا. اگر میک اپ بہت رقیق ہے کہ وہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکتا نہیں ہے، تب تو وضو ہو جائے گا. لیکن عام طور پہ جو عورتیں میک اپ کرتی ہیں تو وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جب چہرے پر ہاتھ پر پانی بہائیں گی تو پانی اوپر سے بہہ جائے گا. جو جلد ہے، جو کھال ہے، اس کھال پر نہ پانی پہنچے گا نہ اس کھال پر سے پانی بہے گا، اس لیے وضو نہیں ہوگا. جی. میں یہاں گنجائش ہے نا؟ جی ہاں بالکل. جی. میں یہاں اس کی حکمت آپ لوگوں کو بتا دوں کہ وضو کیوں نہیں ہوتا ہے. ایک تو ہمارے جسم کے اوپر میل ہوتا ہے جس کو حدث کہتے ہیں، نجاست معنوی. ہم دیکھتے نہیں ہیں، مگر شریعت کہتی ہے کہ پیشاب وغیرہ کی وجہ سے ایک نجاست ہلکی سی آ جاتی ہے جسے ولیوں کی نگاہیں دیکھتی ہیں. ہم گناہگاروں کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں. تو جب پانی وہ کھال تک وہ نجاست رہتی ہے، جب پانی پڑتا ہے اور ہم ملتے ہیں، اور ملنے کے بعد جب پانی بہاتے ہیں تو پانی بہانے کے ساتھ ساتھ وہ نجاست بھی بہہ جاتی ہے. پانی بہانا بھی ضروری ہے. کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں پانی لیا اور ایسے جو مل دیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مل دیا وضو ہو گیا. نہیں صاحب، جو کچھ نجاست ہے اسی وہ تھوڑی دور اگر نجاست تھی تو آپ نے پانی لے کر اس کو اور پورے اچھی طرح سے پھیلا دیا، پورے ہاتھ میں لگا دیا، پورے چہرے میں پونچھ دیا، لگا دیا. جی. تو وضو کہاں ہوگا اس سے؟ پانی اس طور پہ پہلے مل لیجیے اچھی طرح سے، اور اس کے بعد پانی اس پر بہائیے. جب پانی بہے گا تب جو میل ہے وہ میل گر کر کے گرے گی اور آپ کا ہاتھ صاف ہوگا. سبحان وہ اللہ. گندگی دور ہوگی اور آپ کا ہاتھ صاف ہوگا. جی. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو حکمت اس کی یہ ہے. دوسری حکمت یہ ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے مومن جب اچھی طرح وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو چہرے کے سارے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں. یاد رکھیے، چہرے میں یہ آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان کا حصہ بھی ہے، منہ بھی ہے، اندر زبان، یہ سب چہرے کے اندر آتے ہیں. یہ سب کے گناہ، آنکھوں سے آپ نے کچھ گناہ کا کام، گناہ کی چیز دیکھی ہے، گناہ جھڑ گیا. کان سے سنا ہے، گناہ جھڑ گیا. منہ سے بولا ہے، گناہ جھڑ گیا. ناک سے گناہ کی چیز سوکھی ہے، گناہ جھڑ گیا. وہ گناہ جھڑ جاتا ہے. جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے آخری قطرے ساتھ سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ گناہ جھڑ جاتا ہے. قطرہ کب نکلے گا؟ جب پانی بہے گا تبھی نا. اور پانی بہے گا ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ تو جب میک اپ اس طور پر ہوگا کہ کھال تک پانی پہنچے ہی نہیں، تو نہ تو وہ نجاست دور ہوگی، نہ گناہ دور ہوگا، تو وضو بھی نہیں ہوگا. تو ایک پانی بہانا ہوا، ایک فیشن تو ہوگا، وضو نہیں ہوگا. اس لیے ہم اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بہوؤں سے، بیٹیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے وضو کا خیال رکھیں. وضو یہ وہ اہم چیز ہے کہ صحیح طور پر وضو کیا جائے تو بہت سی نجاسیں دور ہو جاتی ہیں، گناہ دور ہو جاتے ہیں، وائرس دور ہو جاتے ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. مگر ہم صحیح طور پر وضو تو کریں. آپ سب حضرات وضو کا صحیح طریقہ سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. حضور، یہ میت والا جو معاملہ ابھی ڈسکس ہم نے کیا،
جو برف رکھنے والی بات تھی، ہاں تو اس سلسلے میں ایک فردر اس کی وضاحت یوں پوچھی گئی ہے کہ کبھی کبھی گاؤں لے جانے کے لیے میت کے ساتھ برف رکھ دیتے ہیں یا کیمیکل کچھ اس بدن پر استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ جو بھی سوال پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ آج لوگوں نے یہ سب نئے نئے طریقے نکال رکھے ہیں. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس کا جہاں انتقال ہو اس کو وہیں کے قریبی قبرستان میں دفن کر دیا جائے. شریعت کے اوپر عمل ہو تو کوئی اعتراض ہی نہیں پیدا ہوگا، کوئی دقت ہی نہیں پیدا ہوگی. بہرحال اگر ایسی کوئی صورت ہوتی ہے تو جہاں تک ممکن ہو ایذا سے بچایا جائے. ہم شرعی نقطہ نظر سے اسی کا مشورہ دیتے ہیں. ہمارے استاذ ہیں تھے شارح بخاری مفتی محمد شریف اللہ قمجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے بدن کے ساتھ تم لوگ برف مت رکھنا. تو لوگوں نے برف تو رکھا لیکن دور دور کر کے رکھا اور وہاں پنکھا چلا دیا تاکہ ٹھنڈی ہوا پہنچے. تو وہ تو درست ہے، اس کے سوا نہیں. جی تمہیں نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا. جی آپ نے طریقہ ایجاد کیا ہے، اس کا حل آپ کو نکالنا ہے. جی ہم تو شریعت حکم بتانے والے ہیں. جی. اور ایک اس پر ایک مسئلہ یہ بھی پیدا ہو گیا حضرت کہ یہاں باضابطہ اب مساجد میں ٹرسٹیان سے کہلوا کر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے ایسے باکسز رکھنے کا، تاکہ برضرورت جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکے. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ٹرسٹی کو گناہ تو نہیں ہوگا؟ حکم تو وہی ہے جو میں نے بیان کر دیا. اس میں ہوتا ہوا کیا ہے کہ لوگوں تک ابھی بہت سے مسائل اور احکام شریعت کے نہیں پہنچ سکے. یہ تو احسان ہے سنی دعوت اسلامی کا کہ وہ سوال و جواب کی بزم منعقد کرتی ہے اور اس ذریعے سے ہمارے بھائیوں تک دین کے کچھ ضروری احکام اور مسائل پہنچ جاتے ہیں. آپ لوگ سیکھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. پھر میک اپ والی بات واپس آ گئی. اب پوچھنے والے بھی بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ ٹھیک ہے میک اپ پر سے وضو کریں گے اور دھلے گا نہیں تو نہیں ہوگا، لیکن کوئی اگر میک اپ پہلے وضو کر لے پھر میک اپ کر لے تو اور اس کے بعد پھر عصر کے لیے وضو کیا تھا اسی وضو سے پھر مغرب پڑھ لے تو نہیں، مغربی پڑھ لے عشائی پڑھ لے سب جائز و درست ہے، کوئی بات نہیں. دیکھیے نا کتنے انٹرسٹنگ سوالات لوگ پوچھتے ہیں نا. جی جی اور پھر سوال پہ سوال بھی قائم کرتے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یہ بس اسی لیے قائم ہوئی ہے کہ جس کو خلجان جو بھی ہو وہ پوچھے. جی. آج کل واٹس ایپ گروپس بہت بنتے ہیں، کبھی کبھی کئی لوگ ہم لوگوں کو بھی شامل کر دیتے ہیں، بغیر پوچھے شامل کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا کون کس لیے گروپ بنا رہا ہے. پھر اس میں بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، پوسٹ ہوتا رہتا ہے. مگر ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کسی نے پوچھا ہے کہ واٹس ایپ پر گروپ چیٹ کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے اگر کسی نے ایجاب و قبول کر لیا تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ بات تو اہم ہے ماشاءاللہ. اگر آپس میں لوگوں نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، منعقد ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب اگر وہاں 2-3 آدمی ایسے ہیں جو گواہ بن سکتے ہیں، جو سن رہے ہیں، تو نکاح صحیح بھی ہو جائے گا. اور کوئی نہیں ہے، فون پر اس طور پہ ہو رہا ہے تو نکاح تو ہو جائے گا مگر وہ نکاح فاسد ہوگا. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح صحیح ہوتا ہے تو بندھن ذرا بہت مضبوط اور تگڑی ہو جاتی ہے، اور فاسد ہو جاتا ہے تو بندھن تو ہوتی ہے ذرا کمزور ہوتی ہے. مگر بندھن رشتہ یہاں بھی منعقد ہو جاتا ہے اور رشتہ وہاں بھی منعقد ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثن جدہن جدن وحزلہن جدن النکاح والطلاق والرجع. 3 چیزیں ہیں جنہیں کرنے کے قصد سے کیا جائے تو بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کرنے کا قصد نہ ہو محض تفریحاً کیا جائے تو بھی وہ چیزیں ہو جاتی ہیں. نکاح، طلاق اور رجعت.
ان چیزوں کا دار و مدار شریعت نے الفاظ پر رکھ دیا ہے. تمہاری نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ تم جانو. زبان سے الفاظ نکل گئے، کام ہو گیا. نکاح، طلاق، رجعت. تو جب زبان سے ایک نے ایجاب کیا کہ میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا اور دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا. اب اگر وہاں دو گواہ ہی موجود ہوں تو نکاح کی یہ گرہ پکی ہو گئی، مضبوط. اور اگر گواہ نہیں ہے تو نکاح کی گرہ قائم تو ہو گئی، گرہ بندھ گئی، لیکن ذرا کمزور ہے کہ آسانی سے کھل سکتی ہے. تو اس کو کیسے ٹائٹ کریں پھر تاکہ پھر کھلے نہ؟ ہاں، دو گواہوں کی موجودگی میں ایک مرتبہ پھر ایجاب و قبول کر لیں. اچھا. تو پھر وہ ٹائٹ ہو جائے. یعنی یہ مطلب ہوا حضرت کہ اگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی پسند نہیں ہے، بٹھا دیا، اب نکاح اس نے پڑھ لیا، بعد میں کہتا ہے مجھے تو پسند ہی نہیں، لیکن نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا، جی. ایجاب و قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا. جی. اور دو گواہ ہیں یا دو زیادہ گواہ ہیں تو نکاح کی گرہ بھی پکی ہو گئی، مضبوط ہو گیا، اب ٹوٹنے سے نہیں ٹوٹے گی. جی. مسجد میں لاؤڈ سپیکر کی آواز چیک کرنے کے لیے لوگ ہیلو ہیلو کرتے ہیں کبھی، لیکن اچھا، ہاں، لیکن آج کل یہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسجد میں کیا ہیلو ہیلو کرنا، تو اس پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس طرح سے بولتے ہیں. تو اس طرح سے کرنا درست ہے؟ اچھا سوال ہے. نیت اللہ کے ذکر کی رکھیں، ذکر الہی کی نیت سے اللہ اکبر کہیں، اللہ اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، تو ذکر کا ثواب بھی ملے گا، چیک بھی ہو جائے گا. ایک حدیث یاد آتی ہے صحیح مسلم شریف کی، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، کہ ایک بار ایسا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سفر میں تھے. بالکل صبح کا وقت قریب تھا، نیند غالب ہونے لگی. تو حضرت بلال نے کہا کہ آپ لوگ سو جائیں اور میں فجر کے وقت میں جگا دوں گا. سب لوگ سو گئے. اللہ کی شان، ان کو بھی نیند آ گئی. آنکھ اس وقت کھلی جب دھوپ کی گرمی محسوس ہوئی. سب سے پہلے کون بیدار ہوا ہم اس میں نہیں جاتے ہیں، کئی لوگ بیدار ہوئے، مگر جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیدار ہوئے، دیکھا کہ چند بیدار ہوئے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی خواب استراحت میں تھے. تو سرکار کو جگاتے کیسے؟ سرکار جب سو جاتے تو کوئی جگاتا نہیں تھا کہ ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہی میں خلل نہ آ جائے. سبحان اللہ. اور جگائے بغیر کام بھی نہیں چل سکتا تھا. تو کہتے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب تک سرکار کی آنکھ کھل گئی. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت صرف تکبیر کی تھی یا جگانے کی بھی تھی، لیکن تکبیر کی بلند آواز سے تکبیر کہنے سے سرکار کی آنکھ کھل گئی. وہاں سے اس مسئلے میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. سبحان اللہ. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. سبحان اللہ. تو جو نکاح کی بات حضرت ہو رہی تھی، تو اس پر پھر اور لوگ پروبنگ کر رہے ہیں کہ ڈرامے ہوتے ہیں، کبھی کبھی اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ایسی کچھ ایک ایسا منظر ہوتا ہے، سین ہوتا ہے جہاں پر یہ دکھایا جاتا ہے کہ نکاح منعقد ہو رہا ہے. تو وہاں کیا ہوگا پھر؟ نکاح والے الفاظ نہ بولیں. جی. اور میاں بیوی ہوں تو طلاق والے الفاظ بھی نہ بولیں. جی. یہ تو اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ ہو گیا. جی. پھر ڈرامے کے لیے نکاح اور طلاق ہی رہ گیا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. جی. ہم تو ڈراموں کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں. جی. ہر طرح کے ڈرامے کی اجازت تو ہم نہیں دے سکتے ہیں. جی. اور اگر کوئی ڈرامہ کرنا ہی چاہتا ہے
تو وہ نکاح، طلاق اور رجعت والے الفاظ سے بچے، تاکہ اس کا مذاق نہ بنے اور زندگی بھی مذاق بھی بن نہ جائے. ہو بہو، جی اور محفوظ بھی رہیں، جی جی ورنہ دقتیں تو پیدا ہو جائیں گی جی اور پھر مفتی کا سہارا لینا پڑے گا. جی حضرت. تو جو نکاح گواہ کے بغیر ہوا تھا اس کے بعد کیا بیوی سے قربت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس کے بعد یہ مسئلہ اہم ہے، وہ نکاح فاسد ہوتا ہے گواہوں کے بغیر جو نکاح ہوا، اور بیوی سے نکاح فاسد میں بیوی سے قربت کرنا جائز نہیں ہے، اور اس میں یہ گنجائش ہوتی، حکم یہ ہے کہ شوہر بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا، یہ طلاق نہیں ہے، اس کو متارکہ کہتے ہیں. اتنا کہنے ہی سے وہ بیوی الگ ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو عورت کو اجازت ہے کہ وہی کہہ دے کہ میں نے تم کو چھوڑ دیا اور وہ الگ ہو جائے. یہ گرہ کمزور ہے نا، جی جی جی. تو دونوں میں سے جو چاہے اس گرہ کو کھول سکتا ہے. تو اس کو کھولنے کا یہ طریقہ ہو ہاں، گیا. یہ طریقہ. اچھا اچھا اور جب پکی ہو جاتی ہے صرف ایک ہی کھولے گا، دوسرا نہیں کھول پائے گا. اچھا. جی 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 ماشاء اللہ. چلیے اب تھوڑا سا ہم جدید مارکیٹنگ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ آپ اس میں اسپیشلسٹ ہیں. آج کل تو اسپیشلسٹ کا زمانہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں ڈاکٹر سے بھی کہ کون سے اسپیشلسٹ ہیں آپ. تو جو آپ کی کتابیں ہیں ماشاءاللہ شیئر مارکیٹ کی کے بارے میں، نیٹ بینکنگ کے بارے میں اور جدید بینکاری کے بارے میں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ یہ مسائل تو ابھی سامنے آئے ہیں اور اس پر آپ کی تحقیق قابل رشک ہے. اللہ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تو ایک صاحب ویسے پوچھتے ہم ہیں عرض کر دیں جی کہ ہم اسپیشلسٹ تو کسی بھی موضوع پہ نہیں ہیں، باقی جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ آپ کے دل میں کیا خلجان ہے، آپ کیا سوال بھیجیں گے. آن لائن اجتماع ہو رہا ہے، لائیو ہو رہا ہے، باہر سے کیا سوالات آئیں گے جی ہم کیا جانتے ہیں. سوال آتا ہے تو بہت ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت آپ ہمارے برادر مکرم سوال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دماغ خالی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مکمل کر لیتے ہیں اللہ کی طرف سے اس کا جواب دل میں ڈال دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اصل تو اللہ کا کرم ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من وہ یشاء. کرم فرما دے تو پھر ہر مسئلہ آسان ہے، سبحان اللہ کرم نہ ہو تو تحقیق کے بعد بھی مشکل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک نیا سوال ہے حضرت، شیئر مارکیٹ میں 3 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں: ٹیکنیکل انالیسس، اچھا، کیش اینڈ ایکویٹی اور فیوچر آپشنز. ان کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ الفاظ ذرا گاڑھے ہیں، اور اگر شیئر بازار کی یہ کوئی نئی صورت ہے تو اس کی وضاحت ہونی چاہیے. اجمالی طور پر ہم اتنا بتا دیں کہ اگر اس میں کوئی شکل سود کی بنتی ہے تو یہ شیئر مارکیٹ ناجائز ہے، اور سود سے بالکل پاک صاف ہے. کسی بھی مرحلے میں سود کا لین دین نہیں ہے تو جائز و درست ہے. اچھا، اسی سلسلے میں ایک سوال اور بھی ہے، کیا نیٹ ورک مارکیٹنگ جائز ہے؟ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ناجائز ہے، عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. میں نے اس سلسلے میں معلومات کی اور سمجھنے کی کوشش کی تو کئی ایجنٹ ملے، تو یہ کہا کیسے آپ اس کو ناجائز کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے مکان بنوا لیا، ہم نے یہ کام کر لیا، وہ کام کر لیا. ناجائز کہنے کا مطلب ان سارے فائدوں کو خیر بات کہنا ہوا. میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ ہم صبح کو اٹھتے ہیں، کام میں لگ جاتے ہیں، ایک دھن سی سوار ہوتی ہے،
ایک جنون سا میرے دماغ میں سوار ہوتا ہے، میں لگا رہتا ہوں رات گئے تک. میں سوتا ہوں تو اسی کا خواب دیکھتا ہوں، اٹھتا ہوں تو اسی کا وہی خواب میرے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. میں نے جو یہ شرٹ پہن رکھی ہے یہ بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ہے، جو پینٹ پہن رکھا ہے یہ بھی اسی کا ہے. تو میں نے پوچھا تم بھی اسی کے ہو؟ کہا میں بھی اسی کا ہوں. تو معاملہ کیا ہے، جو اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے وہ تو کامیاب ہوتا ہے اور بہت کامیاب ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو بہت ہی ہوشیار ہو، شاطر ہو، دن رات اسی کو سوچے، اسی میں لگا رہے، خواب دیکھے تو اسی کا خواب دیکھے، وہ کامیاب ہوتا ہے. باقی لوگ ناکام ہوتے ہیں. تقریباً 98% لوگ ناکام ہوتے ہیں. 2% لوگ جو بہت ہوشیار، چالاک، بڑے محنتی ہوتے ہیں اور ان کو ایک دھن سا سوار ہو جاتا ہے، جنون سا ہو جاتا ہے اسی کے لیے، تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو 2% کے لیے 98% کو خطرے میں ڈالنا یہ درست نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں، اس سے بچا جائے. تو اس وجہ سے ناجائز قرار دے رہے ہیں. اچھا اچھا حضرت، وہ جو ڈیڈ باڈیز والی بات چل رہی تھی، میت کو برف میں رکھنے والی یا کولڈ سٹوریج میں، تو ایک سوال اب یہ آیا کہ کچھ ویسٹرن کنٹریز میں جیسے انگلینڈ وغیرہ ہے، وہاں پر اگر کسی کا ہاسپٹل میں انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ فارمیلٹیز پوری کرنے کے لیے کبھی کبھی 4 سے 6 دن لگ جاتے ہیں، اور وہ لوگ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس طرح فریج وغیرہ میں رکھتے ہیں. تو وہاں تو اپنے بس میں نہیں ہے کہ ہم اس کو میت کو وہاں سے حاصل کریں ان تمام کارروائیوں کے پورے ہونے سے پہلے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جہاں مجبوری ہے وہاں اجازت ہے، جہاں مجبوری نہیں ہے تو اپنی اختیار سے ایسا کرنا ممنوع ہے، نہیں چاہیے. جی، تو مجبوری کے عالم میں پھر تو اپنے وہاں اختیار نہیں اجازت ہے. ہوگی. جی جی، ہم کر نہیں سکتے، ہم بے بس ہیں. تو وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، جی جس نے مجبور کیا ہے وہ کر رہا ہے. جی اس سے اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. جی. روزگار تلاش کرنے میں مدد کرنے پر کمیشن لینا دینا کیسا ہے؟ پھر پڑھیے. روزگار تلاش کر رہے ہیں، نوکری ڈھونڈ رہا ہے. اچھا اور کوئی مدد کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے اور پھر اس سے وہ کمیشن لیتا ہے کہ میں نے تجھے نوکری پہ لگا دیا تو اب میرا اتنا ہوگا. اگر اس کے لیے اس نے تگ و دو کی ہے، دوڑ دھوپ کیا ہے، کبھی اس آفس میں کبھی اس آفس میں، ان سے ملنا ان سے ملنا، اور اس کی محنت کی وجہ سے، دوڑ دھوپ کی وجہ سے اس کو نوکری مل گئی، اور اس کا معاہدہ تھا کہ ہم تم کو نوکری دلا دیں گے اور ہمارے دوڑ دھوپ کے عوض میں ہم کو اتنا کمیشن ملنا چاہیے. تو یہ صورت جائز و درست ہے. کام کیا ہے نا تو کام کے بدلے میں اجرت لینا یہ جائز ہے. کمیشن کیا ہے؟ یہ اجرت اور مزدوری کا ایک خاص طریقہ، ایک خاص قسم ہے. تو یہ صورت جائز و درست ہے. البتہ کمیشن اتنا ہی رکھے جتنے سے اس کا بھی کام چلے اور اس کا بھی کام چلے، اس کا بھی بھلا ہو اس کا بھی بھلا ہو. اتنا کمیشن نہ لے لے کہ وہ ٹوٹ کر رہ جائے. جی، تو یہ صورت جائز و درست ہوگی. اور اتنا کمیشن لے لے کہ وہ ٹوٹ کے رہ جائے، تو اتنا زیادہ کسی کو مجبور کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. جی. پھر نیٹ ورک مارکیٹنگ پر ایک کویشچن اور آیا، سب کویشچن، کہ اس میں جوائن ہونے کے لیے پیسوں کے بدلے پروڈکٹ دیے جاتے ہیں. آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ جوائن ہونے کے لیے پیسوں کے بدلے کوئی پروڈکٹ ٹھیک دیا ہے. جاتا نہیں جی. وہ سامان بیچتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے کہ اولاً تو وہ ممبر بناتے ہیں. ممبر بننے کے لیے، رکن بننے کے لیے ان کا کچھ سامان آپ کو خریدنا پڑے گا. تو سامان تو آپ نے خرید لیا. اگر سامان کی خریداری تک محدود و معاملہ، تو کسی بھی دکان سے آپ سامان خریدتے ہیں وہاں بھی خرید سکتے ہیں. تو یہ سامان خریدنا، لینا دینا، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ تو نہیں ہے. ہم سے سوال ہوا نیٹ ورک مارکیٹنگ کا، ہم نے جواب دیا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کا. اور ممبر بننے کے لیے جو
وہ سامان بیچتے ہیں اور یہ خریدتا ہے، یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ممبر بننا اور بنانا ہے۔ تو کمپنی نے اپنا ایک کام تو کر لیا کہ اپنا سامان بیچ کر اپنا الو سیدھا کر لیا، اس کے بعد ان کے ذمہ لگا دیا کہ تم 2 آدمی ایسے لاؤ جو ہمارا یہ سامان خریدیں تو ہم تم کو اتنا کمیشن دیں گے، جی 4 آدمی لاؤ گے تو اتنا کمیشن دیں گے، ریفرل 10 آدمی لاؤ تو اتنے کمیشن دیں گے۔ ریفرل کہتے ہیں اس جی کو۔ ہاں، جی وہ جال بناتے جاتے ہیں۔ جی اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ شوقین ہے تو اب وہ دیوانوں کی طرح سے گشت کرے گا زمین کا، جی یہ تم خرید لو، ممبر بن جاؤ گے، تم کو یہ فائدہ ملے گا، یہ فائدہ ملے گا، اور وہ بیوقوف بنانے والا کام شروع کر دے گا۔ جی تو جو دن بھر دوڑتا رہے گا، رات بھر دوڑتا رہے گا، 2-4 ممبر پا جائے گا، تو اب وہ جو خریداری کرائے گا تو اس کا کمیشن بھی اس کو ملے گا، روز ایسے ممبر لائے گا، روز اس کو کمیشن ملتا رہے گا۔ لیکن یہ جو لوگ ممبر بنتے جا رہے ہیں، کیا یہ سب لوگ یہ کام کر لیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ جی 98%، کبھی کبھی 99% لوگ ایسے ہوتے ہیں، خرید کر گھر بیٹھ رہتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں، نقصان ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ جی جی تو جس مقصد کے لیے ممبر بنے تھے وہ مقصد تو فوت ہوا نا۔ جی تو اصل میں نیٹ ورک مارکیٹنگ اس خریداری کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نیٹ ورک کا مطلب ہوتا ہے ایک جال بنانا خریداروں کا۔ تو خریداروں کا جو جال بنانا ہے ممبر بننے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو جو جال بنا لے گا خریداروں کا تو وہ کامیاب ہوگا، جو نہیں بنا پائے گا وہ نہیں کامیاب ہوگا۔ ہر شخص کے اندر جال بنانے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، نہ ہر شخص کامیاب ہو سکتا ہے، زیادہ تر نقصان ہوتا ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ اچھا، تو جو 2% کامیاب ہوتے ہیں ان کے لیے جائز ہے؟ ان کے لیے بھی اجازت دینے میں دشواری ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہے جی کہ آخر 98 لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے انہوں نے سب کام کیا ہے۔ اچھا اتنے لوگوں کا نقصان کرایا جی تب تو فائدہ اٹھائے نا۔ ہوں تو دوسروں کا نقصان کرانا یہ کہاں درست ہو سکتا ہے؟ Right. یہ چالاکی ہے، خیر خواہی نہیں ہے۔ خیر خواہی والے کام درست ہیں اور چالاکی والے کام وہ درست نہیں کر دیے سکتے۔ جی جی اچھا، ایک کام ایسا بھی ہوتا ہے حضرت کہ جیسا کہ کہا کہ روزگار پر لگانے کے لیے، نوکری کے لیے کمیشن لینا، تو کبھی کبھی اس میں فالس ڈاکومنٹس بنا کے نوکری پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم اس کو مینیج کر دیں گے، اتنا دے دینا ہے۔ تو جعلی دستاویزات پر بھی نوکریاں لوگ دلواتے ہیں، تو ایسی نوکری حاصل کرنا یا ایسی کروانا یہ کیسا ہے؟ جعلی دستاویزات جمع کر کے کسی کو نوکری دلوانا یا خود اپنے لیے ملازمت اور نوکری حاصل کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ سیدھے سیدھے دھوکہ دینا ہے اور اسلام میں دھوکہ دینا جائز نہیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹ بولنا بھی ہے کہ ہماری یہ صلاحیت ہے، حالانکہ وہ صلاحیت نہیں ہے، اور جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے۔ تو دھوکہ دینا بھی ہے اور جھوٹ بولنا بھی ہے، ناجائز ہے۔ اس لیے ہرگز ایسا نہ کیا جائے کہ جعلی دستاویزات کے ذریعے جمع کر کے نوکری حاصل کی جائے۔ جو حکام ایسا کرتے ہیں زیادہ تر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دستاویز کیسا ہے، مگر ان کو بھی کچھ ملنا چاہیے، تو کچھ لے دے کے وہ کام کر لیتے ہیں۔ بعد میں حکومت جب اس کی جانچ کرتی ہے تو وہ تو پیسہ لے کر کے کنارے ہو گیا، ان کی نوکری جاتی ہے۔ یہ ناجائز ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ ناجائز و گناہ ہے۔ اچھا، قسطوں پر خرید و فروخت، انسٹالمنٹس پر ٹریڈنگ جو ہوتی ہے، بائنگ سیلنگ، اس کے شرعی احکام کیا ہیں؟ قسطوں پر، ہاں قسطوں پر یوں سامان خریدنا بیچنا جائز و درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کھلے دل سے اس کی اجازت دیتی ہے۔ مگر آج کی دنیا بہت ہوشیار ہو گئی ہے۔ آج کیا ہے کہ جب کوئی کمپنی یا کوئی شخص اپنا سامان قسطوں پر ادھار دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کچھ سود کی رقم بھی جوڑ دیتا ہے۔
اور سود اسلام میں حرام و گناہ ہے. اس لیے اس طرح کی قسطوں پر سامان خریدنا بیچنا ناجائز و گناہ ہے. سادہ قسط ہو کہ اس میں سود کی کوئی شرط نہ ہو تو یہ جائز و درست ہے. اور آج کے زمانے میں جو قسطوں پر خرید و فروخت ہوتی ہے اس میں سود کی شرط ہوتی ہے، چاہے سود کم دینا پڑے چاہے زیادہ دینا پڑے. تو ایسی قسطوں پر سامان خریدنا اور بیچنا یہ حرام اور گناہ ہے. یعنی انٹرسٹ میں ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں، جی ہم اس پہ انٹرسٹ نہیں، جی جی یعنی شریعت نہیں ہے. جی جی. کسی کو معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ اچھا، یہ تو بہت مبہم سوال کیا ہے سائل نے. کوئی مجرم ہو، مثلا چور ہے، اور حاکم کہتا اچھا جاؤ تم کو میں نے معاف کر دیا، تو یہ تو غلط ہے. کوئی ڈاکو پکڑ کے آیا، اچھا ٹھیک ہے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، یہ تو غلط ہے. کسی نے کسی کی جان لے لی، حاکم کے سامنے پیش ہوا، اچھا جاؤ ٹھیک ہے معاف ہے، کوئی بات نہیں، یہ غلط ہے. تو غلط لوگوں کو، مجرموں کو معاف کر دینا کہ جس کی وجہ سے جرم کو بڑھاوا ملے، یہ غلط ہے. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ حق ہے کہ وہ معاف کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ تنگ دست ہے، محتاج ہے، وہ آپ سے مہلت مانگ رہا ہے، تو قرآن پاک کہتا ہے کہ مہلت اس کو دو. اور وان تصدقوا خیر لکم، اور معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو یہ تو بہتر ہوا. اور اب جس کا حق ہے معاف کرنے کا، جیسا کام ہوگا تو کام کی اہمیت کے لحاظ سے معاف کرنے کی اہمیت اور اس کی حیثیت بھی بڑھتی چلی جائے گی. اپنے مقروض کو معاف کر دیا آپ نے تو اس کے لیے بڑا اجر ہے، بہت ثواب ہے. اور کسی نے آپ کے کسی بھائی کو فرض کیجئے غلطی سے قتل کر دیا، تیر چلا رہا تھا، بندوق چلا رہا تھا، کسی شکار پر لگ گیا آدمی کو، تو حکم ہے کہ اس کا خون بہا لیا جائے. لیکن جس کا حق ہے، ولی جس کو خون بہا ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کا حق ہے معاف کرنے کا. تو اب اس معاف کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے. تو یہ بھی جائز و درست ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو معافی کی حیثیت گھٹتی بھی رہتی ہے، بڑھتی بھی رہتی ہے. جیسا کام ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے معاف کرنے کی حیثیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. کم درجے کا، مثلا کوئی لڑکا آیا، اس نے کسی کو برا بھلا کر دیا، مثلا آپ ہی کو برا بھلا کر دیا، سخت سخت الفاظ بول دیے، چلو بیٹے ادھر آؤ، کو تم نے ایسا کیا، اچھا سر معاف کر دیجئے. آپ نے معاف کر دیا. اس معافی کی حیثیت ہے، اچھی بات ہے، لیکن کم درجے کا ہے. کسی نے آپ کو گالی دے دیا، اچھا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، اس معافی کی حیثیت اس سے زیادہ ہے. اپنے مقروض کو آپ نے معاف کر دیا، اس کی حیثیت اور زیادہ ہے. آپ کے بھائی کو کسی نے غلطی سے مار دیا بندوق وغیرہ سے، آپ نے اس کو معاف کر دیا تو اس کی حیثیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جیسا کام ہوتا ہے اسی کے لحاظ سے معاف کرنے کی اہمیت زیادہ اور زیادہ اور زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال معاف کرنا، جس کا حق ہے وہ معاف کرے تو یہ اچھا ہے، قابل ستائش ہے. کبھی صرف قابل ستائش ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ قابل ستائش ہو جاتا ہے، تعریف کے قابل ہوتا ہے. تعریف کے قابل ہوتا ہے. اچھا حضرت، وہ جو انٹرسٹ والا معاملہ بات چیت چل رہی تھی، ہاں،
تو اس پر یہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ انٹرسٹ پر کسی نے لیا، جیسے کوئی سامان ہاں لے لیا قسط پر لے لیا، مگر آج کل یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایپ کے ذریعے سے کوئی چیز پے کرتے ہیں تو کیش بیک بھی ملتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی اماؤنٹ کیش بیک میں واپس آ گیا ہمارے پاس، تو کوئی اچھا ایکسٹرا اماؤنٹ ہم نے پے نہیں کیا، ہمارے پاس وہ رقم واپس آ گئی، تو اس طرح سے اچھا اس میں کیا ہوتا ہے پھر؟ کچھ بتا نہیں رہے ہیں. جیسے کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس کا پیمنٹ کیا، جی 10,000 کا فون لیا، ہاں 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 کیش بیک آئے گا، اسی کمپنی کی طرف سے آئے گا، ہاں جس ایپ سے پیمنٹ کر رہے ہیں، جیسے فون پے ہے یا گوگل پے ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں جو ایکسٹرا آپ نے ان پے کی کیا. بات بتا دیجیے. جی یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے ایک موبائل انہوں نے 10,000 روپے کا لیا، لیکن چونکہ انہوں نے قسطوں پر لیا تھا تو ان کو کل 11,000 روپے پے کرنے پڑے، لیکن انہوں نے پے کیا کسی ایپ کو یوز کر کے، جیسے گوگل پے سے پیمنٹ کیا، آن لائن پیمنٹ جو ہوتی ہے، تو وہ گوگل پے والے 6 مہینے کے بعد ان کو وہ 1,000 روپیہ جو ایکسٹرا انہوں نے دیا تھا وہ واپس دے دیتے ہیں. اچھا وہ واپس دے دیتے جی ہیں. ہاں وہ کمپنی نہیں دیتی، جس کمپنی سے موبائل خریدا وہ نہیں دیتی، جس پیمنٹ ایپ کے تھرو انہوں نے پے کیا ہے وہ یہ پیسہ ریٹرن کرتے ہیں. یہ جائز و درست ہے، مگر اس میں بہت باخبر رہنا چاہیے، کیونکہ شروع میں 1 سال 2 سال 4 سال ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں گے تو پھر واپس نہیں ہوگا وہ. تو جب تک آپ کو اطمینان ہو کہ ہماری یہ زائد رقم واپس ہو جائے گی اس وقت تک اجازت رہے گی، اور جب شبہ ہو جائے کہ اب گڑبڑ ہو سکتا ہے تو ہاتھ روک دیجیے. اچھا، اور اگر ایسا ای ایم آئی ہو جس کو نو کاسٹ ای ایم آئی کہتے ہیں، جیسے 12,000 روپے کا کوئی پروڈکٹ خریدا، 6 مہینے میں آپ کو ہر مہینے 2,000 دینا ہے، اور اس میں کوئی ایکسٹرا اماؤنٹ آپ کو نہیں دینا ہے، تو پھر کیا اس طرح سے خرید سکتے ہیں؟ ہاں اگر ایکسٹرا کوئی اماؤنٹ نہیں دینا ہے اور ایک دام پہلے ہی طے ہو گیا کہ مثلا اس کے دام 12,000 روپے ہے، جو 12 مہینے میں آپ کو ادا کرنا ہے 1,000 ہر مہینے میں، اور ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے، انٹرسٹ وغیرہ کچھ نہیں، تو یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی مذاقہ نہیں. اچھا حضرت، ابھی بڑی خوشی ہوئی دیکھ کر یہ سوال، ہالینڈ سے مولانا شفیق الرحمان صاحب نے یہ اچھا سوال ماشاءاللہ، بھیجا ہے، ماشاء اللہ. یہ مفتی اعظم ہالینڈ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لکھتے ہیں کہ کبھی اثر و رسوخ کی وجہ سے نوکری دلائی جاتی ہے، اس صورت میں کمیشن کا حکم اس میں محنت نہیں ہے صرف تعلق ہے، تو اس صورت میں کمیشن کا کیا حکم ہوگا؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا انہوں نے. جی صرف اثر و رسوخ کی وجہ سے اگر کسی کو ملازمت دلا دی جائے، اشارہ کر دیا جائے کہ ہمارا آدمی ہے یا غریب آدمی ہے لے لیجئے، تو یہ صرف ایک اشارہ ہے، ایک مشورہ ہے. اشارہ اور مشورے کی اجرت لینا دینا جائز نہیں ہے. جی جی وہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتا، کوئی اجرت نہیں لے سکتا. جی اس نے ایک کار خیر کیا ہے، جی اس کی اجرت اللہ کے ہاں ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لے گا تو رشوت ہوگی، لے گا تو یہ ناجائز ہوگا. جی جی جی. اچھا، اب مغرب کا وقت ہونے ہی والا ہے، ایک سوال اور کر لیتا ہوں. جمعہ کے دن اذان کے بعد سے نماز جمعہ تک کسی قسم کا بھی لین دین ناجائز ہے جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہے. سوال یہ ہے کہ اکثر مساجد کے باہر اسی وقت میں سرما، عطر، مسواک، ٹوپی ایسی چیزوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو اس خرید و فروخت کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے بچنا چاہیے، اور اگر کوئی ایسے وقت پہنچا کہ اذان خطبہ میں اتنی دیر باقی ہے کہ خرید کر کے پہنچ سکتا ہے تو، اور معمولی سی چیز ہے جو ضرورت کی ہے تو لے سکتا ہے، ورنہ اس سے بچے. اصل حکم یہی ہے کہ جب اذان ہو گئی تو نہ خریدنا ہے نہ بیچنا ہے، سیدھے مسجد میں پہنچنا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن تو ذکر الہی کے لیے یعنی خطبہ سننے کے لیے سعی کرو، چلو، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. اس لیے
خرید و فروخت سے بچا جائے. جو کچھ بھی خریدنا ہے بیچنا ہے نماز جمعہ کے بعد آئیے, دکان لگی ہوئی ہے, خرید لیجیے. سبحان اللہ. تو مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور چونکہ اس کے بعد ہمیں مسلسل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بالکل وقت پر سارے سیشنز کو کمپلیٹ کرنا ہے اور 10 بجے تک ہم کو اس اجتماع کو مکمل ذکر و دعا کے ساتھ بھی کرنا ہے, اس لیے آپ کی اجازت سے جی, اس سیشن کو ہم کلوز کرتے ہیں. میں نے جس پیغام سے اپنی گفتگو شروع کی تھی اسی پر پھر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اللہ سے ڈریے, اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور صادقین علماء کے ساتھ رہیے. یہ 2 کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے قریب رہے گی اور آپ رحمت الہی کے مستحق ہوں گے. اس کو یاد رکھیے گا, اس پر عمل کیجیے, اس کو عام کیجیے. اللہ تعالیٰ اس بزم کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو دین کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک چیز وآخر دعوانا کی وضاحت چاہتے ہیں کہ اذان کا جو حکم آپ نے بتایا جمعہ کے, وہ کون سی اذان ہے؟ جو اب 2 اذانیں ہوتی ہیں تو کون سی اذان ہے؟ اس کے علاوہ ایک ہی محلے میں کئی مساجد ہیں, تو الگ الگ وقت پر نمازیں ہوتی ہیں. جس مسجد میں جو نماز پڑھتا ہے اس مسجد کی جو پہلی اذان ہوتی ہے وہیں سے حکم شروع ہو جاتا ہے, پہلی اذان سے. پہلی اذان سے. اچھا. اور ایک محلے میں کئی مساجد ہیں تو وہاں کیا حکم ہوگا پھر؟ کون سی اذان؟ جس مسجد میں یہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کی اذان کا اعتبار ہوگا اور پہلی اذان کا. اچھا. اذان خطبہ ہو جائے جی تب تو حرام ہے جی جی خرید و فروخت کرنا. اچھا. اور جو اذان اول ہے اس کے بعد مکروہ تحریمی ہے. اچھا اچھا اچھا. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کو صحت تندرستی آمین, درازی میں بالخیر عطا فرمائیں, آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے. آمین آمین. جزاکم اللہ تعالی خیرا.